بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامیر الذی علی الناس راع علیہم وهو مسئول عنہم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنه والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ بے شک تم سب کے سب نگہبان ہو اور تم سب اپنے رعیت کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ پس بادشاہ لوگوں پر نگہبان ہے، وہ اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جاوے گا، اور مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جاوے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد پر نگہبان ہے، وہ ان کے بارے میں سوال کی جائے گی، اور غلام اپنے مالک کے مال پر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پس تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جاوے گا۔ بے شک تم سب کے سب نگہبان ہو اور تم سب اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ پس بادشاہ لوگوں پر نگہبان ہے، وہ اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جاوے گا، اور مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے، اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد پر نگہبان ہے، وہ ان کے بارے میں سوال کی جاوے گی، اور غلام اپنے آقا کے مال پر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جاوے گا۔ پس تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اسی کو واضح طور پر اس طرح بیان فرمایا ہے، قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دین سراسر نصیحت ہے۔ یعنی صحابہ نے عرض کیا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے مقتداؤں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین سراسر نصیحت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے مقتداؤں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اگر بفرض محال، یعنی اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ ایسا ہو تو نہیں سکتا، لیکن اگر ہم مان لیں کہ یہ علماء کا کام ہے، تب بھی اس وقت فضائے زمانہ کا مقتضا یہی ہے کہ ہر شخص اس کام میں لگ جاوے اور اعلاء کلمت اللہ اور حفاظت دین متین کے لیے کمر بستہ ہو جائے، یعنی اللہ کے دین کو بچانے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہر ایک مسلمان کوشش کرے، ہر شخص کوشش کرے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم خود اپنے ایمان پر پختہ ہیں تو دوسروں کی گمراہی ہمارے لیے نقصان دہ نہیں، جیسا کہ اس آیت شریفہ کا مفہوم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو جب تم راہ پر چلتے رہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ بیان القرآن۔ لیکن در حقیقت آیت سے یہ مقصود نہیں جو ظاہر میں سمجھا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ معنی حکمت خداوندی اور تعلیمات شرعیہ کے بالکل خلاف ہے۔ شریعت اسلامی نے اجتماعی زندگی اور اجتماعی اصلاح اور اجتماعی ترقی کو اصل بتایا، یعنی اصل یہ ہے کہ سب کے سب لوگ نیک بن جائیں اور سب کے سب لوگ ترقی بھی کریں۔ ایک کی ترقی اور ایک کا نیک بن جانا یہ کافی نہیں ہے، اور امت مسلمہ کو بمنزلہ ایک جسم کے قرار دیا، یعنی پورے مسلمان ایسے ہیں جیسے ایک آدمی کا جسم ہوتا ہے۔ اگر ایک عضو میں درد ہو جائے تو تمام جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ بنی نوع انسان خواہ کتنی ہی ترقی کر جائے اور کمال کو پہنچ جائے، اس میں ایسے لوگوں کا ہونا بھی ضرور ہے جو سیدھے راستے کو چھوڑ کر گمراہی میں مبتلا ہوں۔ تو آیت میں مومنوں کے لیے تسلی ہے کہ جب تم ہدایت اور صراط مستقیم پر قائم ہو تو تم کو ان لوگوں سے مضرت یعنی نقصان کا اندیشہ نہیں جنہوں نے بھٹک کر سیدھا راستہ چھوڑ دیا۔ یعنی تم کوشش کرو، پھر بھی اگر کوئی دین پر نہیں آتا
تو پھر ان کے بارے میں تمہیں بعض پرس اور پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ نیز اصل ہدایت یہ ہے کہ انسان شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کو مع تمام احکام کے قبول کرے، یعنی جتنے بھی حکم ہیں اللہ کی شریعت کے ان کو آدمی قبول کر لے۔ من جملہ احکام خداوندی کے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ تو جب سب احکام کو قبول کرنا ہے تو اللہ تو یہی فرما رہے ہیں تم نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، تو ہمیں کرنا چاہیے کہ خود بھی نیک بنیں، دوسروں کو بھی نیکی کرنے کو کہیں، خود بھی گناہ سے رکیں اور دوسروں کو بھی گناہ سے رکنے کو کہیں۔ ہمارے اس قول کی تائید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد سے ہوتی ہے۔ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال ایھا الناس انکم تقرؤون هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو تم یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم پیش کرتے ہو، یعنی تم خود ٹھیک ٹھاک رہو، نیک رہو، تو کسی کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ خلاف شرع کسی چیز کو دیکھیں اور اس میں تغیر نہ کریں تو قریب ہے کہ حق تعالی شانہ ان لوگوں کو اپنے عمومی عذاب میں مبتلا فرما دے۔ علماء محققین نے بھی آیت کے یہی معنی لیے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں، علماء محققین کا صحیح مذہب اس آیت کے معنی میں یہ ہے کہ جب تم اس چیز کو ادا کر دو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، تمہارے غیر کی کوتاہی تمہیں مضرت یعنی نقصان نہیں پہنچائے گی، جیسا کہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور یعنی ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ اور جب ایسا ہے تو من جملہ ان اشیاء کے جن کا حکم دیا گیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ پس جب کسی شخص نے اس حکم کو پورا کر دیا اور مخاطب نے اس کی تعمیل نہ کی تو اب ناصح پر کوئی عتاب اور سرزنش نہیں ہے۔ یعنی ہمیں کہنا چاہیے کہ بھائی نیک بنو، اچھے بنو، نماز پڑھو، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا وبال اور اس کا بوجھ جو ہے اسی کے سر ہے، ہمیں اس سے پھر کوئی لینا دینا نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ اس کے ذمہ واجب تھا اور وہ امر و نہیں ہے، اس نے یعنی اس کو تو یہی کہنا تھا کہ بھائی گناہ مت کرو اور نیکیاں کرو۔ اب وہ گناہ سے رک نہیں رہا اور نیکیوں کو کر نہیں رہا تو ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے اس کو ادا کر دیا، دوسرے کا قبول کرنا اس کے ذمہ نہیں ہے، واللہ عالم۔ وہ تو اس کا مکلف تھا، اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نیکی کرنے کو کہے، بدی سے روکے، اگر کوئی نہیں رکتا تو یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان